بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظہور کے حوالے سے آخری بحث جو ہے وہ قرینہ متصلہ اور منفصلہ کے حوالے سے ہے۔ قرینہ متصلہ اور منفصلہ در حقیقت ظہور کلام کے تعین میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک خارج از کلام ہوتا ہے، یعنی مستقل کلام کی شکل میں، اور دوسرا کلام کے اندر ہوتا ہے۔ جو کلام کے اندر ہوتا ہے اسے متصلہ کہا جاتا ہے، اور جو قرینہ مستقل کلام کی شکل میں آتا ہے اور پہلی کلام کو بیان کرتا ہے، اس کی تفسیر کرتا ہے، اس کے چارچوب کا تعین کرتا ہے، اس کو قرینہ منفصلہ کہتے ہیں۔ تو آج ہم مثالوں کی روشنی میں وضاحت کریں گے قرینہ متصلہ اور منفصلہ کی، اور اس کی تعریف بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے قراءت متن کر لیتے ہیں۔ القرینۃ المتصلۃ والمنفصلۃ۔ عرفنا أن كلمة الحديث في المثال السابق قد تكون قرينة في ذلك السياق، وتسمى قرينة متصلة لأنها متصلة بكلمة البحر وأبطلت مفعولها ودخلت معها في سياق واحد، والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب القرينة تسمى بذي القرينة۔ ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام، كما إذا قال الآمر أكرم كل فقير إلا الفساق، فإن كلمة كل ظاهرة في العموم لغة، وكلمة الفساق تتنافى مع العموم. وحين ندرس السياق ككل نرى أن الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة أقرب إليه من صورة العموم التي تقتضيها كلمة كل، بل لا مجال للموازنة بينهما، وبهذا تعتبر أداة الاستثناء قرينة على المعنى العام للسياق. فالقرينة المتصلة هي كل ما يتصل بكلمة أخرى فيبطل ظهورها ويوجه المعنى العام للسياق الوجهة التي تنسجم معه. وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى لا تجيء متصلة بالكلام بل منفصلة عنه فتسمى قرينة منفصلة. ومثاله أن يقول الآمر أكرم كل فقير، ثم يقول في حديث آخر بعد ساعات لا تكرم فساق الفقراء، فهذا النهي لو كان متصلا بالكلام الأول لاعتبر قرينة متصلة، ولكنه انفصل عنه في هذا المثال. وفي هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الأصولية القائلة إن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة۔ یہ تو عبارت تھی، قدر طولانی تھی جو ہم نے پڑھ دی۔ اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ جیسا کہ عرض ہوا کہ آج کا سبق قرینہ متصلہ اور منفصلہ کے متعلق ہے، تو سب سے پہلے قرینہ متصلہ کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ قرینہ متصلہ کی پہلی مثال دیکھیے کہ تمام فقراء کو اکرام کرو سوائے بد کرداروں کے۔ تمام فقراء کا اکرام کرو، ان کو مثلا کھانا کھلاؤ، اطعام کرو، ان کی قدر کرو سوائے بد کرداروں کے۔ یہاں پہ دو لفظ موجود ہیں، ایک تمام کا لفظ موجود ہے، تمام فقراء کا اکرام کرنا ہے، دوسرا یہاں پہ سوا کا لفظ موجود ہے جسے استثناء کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ استثناء کیا گیا ہے بد کرداروں کو۔ تو تمام کا لفظ ایک ظہور رکھتا ہے، تمام فقراء۔ ظہور کیا ہے کہ یہ حکم تمام کے لیے عام ہے، لیکن ایک درمیان میں استثناء آ گیا۔ استثناء جب آ گیا تو اس نے اس تمام کے ظہور کو کیا کر دیا؟ محدود کر دیا بعض فقراء کے ساتھ۔
پس جب پہلے کہا تمام فقراء تو اصل میں اس کی مراد وہ فقراء نہیں ہے کہ جو بد کردار ہیں، لیکن اس نے تاکید کے لیے تمام فقراء کو شامل کیا، بعد میں تاکید کے لیے دوسروں کو نکال دیا، بعض لوگوں کو نکال دیا۔ یا مثلا اگر اشارے کہے کہ تمام مسلمان روزے رکھو، یہ تمام مسلمانوں پر روزے فرض ہیں، پھر بعد میں استثناء کیا، کہا کہ سوائے مریض افراد کے، مریض یا مسافر کے، تو اب سوائے مریض کے یہاں پہ باقی لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہوا؟ تمام کا جو لفظ تھا جس کا ظہور عموم میں تھا وہ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا۔ یہ عام تھا، اب اس کا جو عموم والا ظہور ہے وہ چلا گیا اور مستثنا چیزوں کو خارج کر دیا۔ مستثنا کون ہے؟ مریض ہیں یا مسافر ہیں فرض کریں۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہاں پہ ایک قرینہ آ گیا، قرینہ نے آ کے کیا کیا؟ جو عموم میں جو اس کا ظہور تھا اس کو محدود کر کے خاص افراد تک رکھ دیا۔ اب ایک عربی مثال جو پہلے بھی ہم دے چکے ہیں اس کو دیکھ لیجئے کہ اذهب الى البحر فی کل یوم واستمع حدیثہ۔ یہاں پہ ہم نے جو فرض بنایا تھا وہ یہی تھا کہ استماع حدیث یا استماع سخن، کسی بھی شخص کی بات، کسی کی بات کا سننا، اس کی کلام پر کان دھرنا، یہ کیا ہے؟ انسانی علامت ہے، یعنی وہ جو بات کرنے والا ہے وہ انسان ہے، لہٰذا یہ جو ضمیر حدیثہ ہوا یہ پلٹ رہی ہے باہر کی طرف، تو پس البحر سے مراد بھی کیا ہے؟ انسان کثیر العلم ہے، کثیر العلم ہونے کی جہت سے یہاں پہ باہر سے مشابہ ہے، لہٰذا یہی آدمی مراد ہے جس کا علم بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ساری مثالیں ہیں قرائن متصلہ کی کہ جس میں لفظ جو ہے اپنے ظہور سے پھر جاتا ہے۔ دو پہلی مثالوں میں تمام کا جو لفظ ہے وہ اپنے ظہور سے پھر گیا اور مستثنا کو اس نے ختم کر دیا، مستثنا والے جو احکام تھے وہ اس تمام کے لفظ سے باہر چلے گئے، اور آخری مثال میں البحر کا جو ظہور تھا سمندر میں وہ اس سے پھر کے وہ انسان کثیر العلم کی طرف چلا گیا۔ تو یہ قرینہ متصلہ کی کچھ مثالیں تھیں۔ اب ان مثالوں کی روشنی میں ہم قرینہ متصلہ کی تعریف کرتے ہیں کہ ہر وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے متصل ہو کر سیاقی معنی کو خاص رخ دے دیتا ہے، سیاقی معنی کو تبدیل کرتا ہے اور اس کا رخ متعین کرتا ہے، اس کو ایسا رخ دیتا ہے کہ جو سیاق کے ساتھ جو ہے وہ منسجم ہو جاتا ہے، یعنی ایک ایسا رخ دیتا ہے وہ کلمہ کہ ایک خاص رخ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ منسجم ہو جاتا ہے اس سیاق کے ساتھ۔ جس طرح کہ ہم نے مثال دی کہ البحر کا جو لفظ ہے اور استماع حدیث، استماع حدیث، استماع سخن، استماع سخن، یہ جو لفظ ہے یہ کس سے متصل ہوا؟ یہ ہر وہ کلمہ سے مراد یہاں پہ استماع سخن ہے۔ یہ متصل ہوا کس کلمے سے؟ البحر سے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس کے معنی کو تبدیل کر دیا۔ کیسی تبدیلی کی؟ اس کے معنی کو ایسا تبدیل کیا کہ وہ منسجم ہو گیا کس کے ساتھ؟ پورے سیاق کے ساتھ، سیاق کلام کے ساتھ منسجم ہو گیا۔ پس ہر وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے متصل ہو کر سیاقی معنی کو خاص رخ دے دیتا ہے اور ایسا رخ دیتا ہے کہ وہ اس پورے سیاق میں انسجام ایجاد ہو جاتا ہے، وہ اس سیاق کے ساتھ منسجم ہو جاتا ہے، تو ہم ایسے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ قرینہ کہتے ہیں۔ پس انسجام کا لفظ بھی یہاں پہ اضافہ کر دیں تعریف میں کہ وہ انسجام بخشی کا کام کرتا ہے۔ قرینے کا کام کیا ہے؟ انسجام بخشی ہے، یعنی کلمات کو، کلام کو منسجم کر دیتا ہے، اس کے تعارض کو اور اس کے تضاد کو اور اس کے پیراڈاکس کو ختم کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں قرینہ منفصلہ میں۔ قرینہ متصلہ کلام کے اندر ہوتا ہے۔ قرینہ منفصلہ کی مثالیں یہ ہیں کہ ایک جو ہے وہ ذل قرینہ ہے، وہاں پہ بھی ذل قرینہ تھا لیکن یہاں پہ فرق یہ ہے کہ یہ جدا ہے کلام سے، ایک جو ہے کلام قرینہ ہے، بس دو کلام ہے، دو کلام ہے، دو علیحدہ علیحدہ جملے ہیں۔ ایک
کلام جو ہے وہ قرینہ ہے، ایک ذل قرینہ ہے۔ پہلی کلام کیا ہے؟ تمام فقراء کو اطعام کرو۔ دوسرا کلام آیا کہ بد کردار فقراء کو اطعام نہ کرو۔ یہاں پہ جو دوسرا کلام ہے یہ قرینہ بنے گا پہلے کلام کے اوپر کہ پس تمام فقراء کو اطعام نہیں کرنا، بلکہ بد کردار فقراء اس سے باہر ہیں۔ دوسری مثال دیکھیے، تمام معاہدات کو پورا کرو۔ پھر ایک نیا حکم آیا کہ دھوکہ دہی پر مشتمل معاہدے ہوں تو پھر اسے پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ جو تمام معاہدات کو پورا کرنے کا حکم ہے وہ دھوکہ دہی والے جو معاملے ہیں جہاں پہ دھوکہ ملا ہے، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے، ان کو شامل نہیں ہوگا۔ پس کیا ہوا کہ یہ پہلے والا کلام جو کہ عمومیت رکھتا ہے، ظہور رکھتا ہے، اس ظہور کو کیا کیا؟ خصوصی حکم کے ذریعے کیا کیا گیا؟ خاص کیا گیا، تخصیص لگائی گئی۔ پہلی مثال میں بھی ایسے ہی ہے کہ جو حکم تمام فقراء کے لیے تھا اس سے اب بد کردار فقراء کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے۔ اب اس روشنی میں ہم قرینہ منفصلہ کی تعریف کر سکتے ہیں، ان مثالوں کی روشنی میں، کہ ایک ایسی مستقل کلام جو دوسری کلام پر نازل ہوتی ہے اور اس کے معنی کو تبدیل کر دیتی ہے، اس کے معنی میں تبدیلی لاتی ہے، اس کے معنی میں تبدیلی لاتی ہے۔ یہی تبدیلی جو دوسرے کلام پر نازل ہونے کی وجہ سے لائی جاتی ہے اسی کو ہم کہتے ہیں قرینہ منفصلہ۔ اب آخری بحث یہ ہے کہ ہم پہلے جو ہے قرینہ اور ذل قرینہ کی بحث کر چکے ہیں، تھوڑا بہت اشارہ ہم کر چکے ہیں۔ یہاں پہ مستقل طور پر ہم قرینہ اور ذل قرینہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لفظ یا جملہ دوسرے کے مفہوم پر اثر ڈالتا ہے وہ قرینہ ہوتا ہے۔ جو لفظ دوسرے لفظ کے مفہوم کو تبدیل کرتا ہے، اس پر اثر ڈالتا ہے، اس کے معنی کو کے بارے میں جو تاثر جا رہا ہے اس کو تبدیل کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قرینہ۔ اور جس پر امپیکٹ پڑ رہا ہے، یعنی جو کلمہ اثر پکڑ رہا ہے، وہ ہوتا ہے ذل قرینہ۔ یعنی البحر کا لفظ امپیکٹ پکڑ رہا ہے اور وہ کیا ہے؟ ذل قرینہ ہے۔ اور استماع سخن یا استماع حدیث یہ قرینہ بنے گا۔ یا مثلا ہم نے کہا کہ تمام ماہ رمضان میں روزے رکھو، سوائے کیا؟ تمام لوگ روزے رکھو ماہ رمضان میں، تمام مسلمان روزے رکھو سوائے مریض کے۔ اب جو تمام کا لفظ ہے نا وہ امپیکٹ پکڑ رہا ہے، وہ ذل قرینہ بنے گا، اور جو مثلا استثناء آیا ہے وہ کیا بنے گا؟ قرینہ بنے گا۔ تو کلی طور پر اصولی قاعدہ یہ ہے کہ قرینے کا ظہور راجح ہوتا ہے ذل قرینے پر۔ کلی قاعدہ یہ ہے کہ قرینے کا جو ظہور ہے وہ رجحان رکھتا ہے ذل قرینے کے اوپر۔ ذل قرینہ جو ہے وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے اوپر قرینے کا اثر پڑتا ہے اور قرینے کے ذریعے جس کے مفہوم میں تبدیلی لائی جاتی ہے اسے ذل قرینہ کہتے ہیں۔ پس ذل قرینہ ہمیشہ مرجوح ہوتا ہے، کس لحاظ سے؟ دلالت کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، اور قرینہ جو ہے وہ راجح ہوتا ہے ظہور کے اعتبار سے، دلالت کے اعتبار سے۔ یہ تھے اہم ترین نکات، آئیے چلتے ہیں متن کی جانب۔ القرینۃ المتصلۃ والمنفصلہ، قرینہ متصلہ اور منفصلہ کی تعریف اور وضاحت۔ عرفنا ان کلمۃ الحدیث فی المثال السابق قد تكون قرینۃ فی ذلک السیاق۔ ہم جان چکے ہیں کہ جو حدیث کا لفظ تھا واستمع حدیثہ، اس کی بات کو سنو، یہ جو حدیث کا لفظ تھا یہ گزشتہ مثال میں جو ہم نے دے دی تھی، اذهب الى البحر واستمع حدیثہ، اس مثال میں قد تكون قرینۃ فی ذلک، کبھی کبھار یعنی جب عرف تشخیص دے گا وہ قرینہ بنتا ہے فی ذلک السیاق، اس سیاق میں، اس سیاق کلام میں قرینہ بنتا ہے اور قرینے کا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر یوں ہو تو وتسمى قرینۃ متصلہ، اور اس کو پھر قرینہ متصلہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ لأنها متصلۃ بکلمۃ البحر، اس لیے کہ یہ کلمہ بحر کے ساتھ متصل ہے، ایک ہی کلام میں ہے، ایک ہی کلام میں ہے۔ وابطلت مفعولها، اور اس کے مدلول کو باطل کر رہا ہے۔ یہ قرینہ
مدلول کلام کیا تھا؟ البحر کا جو مدلول ہے وہ تو سمندر ہے، اس کے مدلول کو وہ باطل کرتا ہے. وَدَخَلَتْ مَعَهَا فِي سِيَاقٍ وَاحِدٍ، اور وہ اس کے ساتھ ایک ہی سیاق میں یعنی اس کے ساتھ داخل ہوتا ہے. پس اس کے مفعول کو، اس کے مدلول کو باطل کرتا ہے، ایک ہی سیاق میں اس کے ساتھ داخل ہوتا ہے، تو اس کو متصل قرینہ کہا جاتا ہے. وَالْكَلِمَةُ الَّتِي يُبْطَلُ مَفْعُولُهَا بِسَبَبِ الْقَرِينَةِ تُسَمَّى بِذِي الْقَرِينَةِ، اور وہ کلمہ کہ جس کا مفعول باطل کیا گیا ہے، وہ کلمہ کہ جس کے مدلول کو باطل کیا گیا ہے، مثلا البحر، جس کا مدلول باطل قرار پایا ہے، یعنی جس کے مدلول کو معطل کر دیا گیا ہے. مدلول کیا تھا؟ سمندر، یہ معطل ہو گیا. بسبب القرینہ، قرینے کی وجہ سے جس کا مدلول معطل ہوا ہے، اس لفظ کو کیا کہیں گے؟ اس کلمے کو ذیل قرینہ کہیں گے. اب مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْقَرِينَةِ الْمُتَّصِلَةِ الْإِسْتِثْنَاءُ مِنَ الْعَامِ، کسی بھی عام قاعدے سے استثناء کرنا ایک قرینے متصلہ کی مثال ہے. کسی بھی عمومی قاعدے سے مستثنیٰ قرار دینا اسی کلام میں، یہ قرینہ متصلہ کی ایک مثال ہے. مثلا کیسے؟ مثلا جب اذا قال العامر اکرم کل فقیر الا الفساق، تمام فقیروں کا اکرام کرو سوائے فاسقوں کے، سوائے بد کرداروں کے. فإن کلمۃ کل ظاہرۃ فی العموم لغۃ، کل کا جو یہاں پہ لفظ ہے وہ ظاہر ہے کس میں؟ عموم میں. اس کا ظہور تمام لوگوں کو شامل ہے، تمام فقراء کو شامل ہے، لہذا عموم میں ظاہر ہے، ظہور رکھتا ہے لغوی اعتبار سے. وَكَلِمَةَ الْفُسَّاقِ تَتَنَافَى مَعَ الْعُمُومِ، اور دوسری طرف سے فساق کا جو لفظ ہے وہ منافی ہے عموم کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ الا آیا ہے نا، الا آ گیا ہے تو الا الفساق، یہاں پہ فساق کا استثناء ہوا ہے. جب فساق کا استثناء ہوا ہے تو یہ عموم کے ساتھ منافات رکھتا ہے، یعنی یہ لوگ شامل نہیں ہیں کل فقیر میں. وحین ندرس السیاق ککل، جب ہم پورے سیاق کو دیکھتے ہیں تو نرا، ہم یہ جانتے ہیں کہ ان الصورۃ التي تقتضیها هذه الکلمۃ اقرب الیہ من صورۃ العموم التي تقتضیها کلمۃ کل. کہتے ہیں وہ صورت کے جس کا یہ کلمہ اقتضا کر رہا ہے، کون سا کلمہ؟ فساق، جو کہ اللہ کے بعد آیا ہے. اقرب الیہ، یہ زیادہ قریب ہے اس سیاق کے، یعنی سیاق کے مفہوم کے اعتبار سے سیاق کو زیادہ قابل قربت کا وہ کرتا ہے، یعنی اٹریکٹ کرتا ہے. سیاق کو یہاں پہ کیا فرض کر رہے ہیں؟ ایک مثلا بادشاہ کہہ لیں یا ایک وہ چیز کہہ لیں جو دوسروں کو اٹریکٹ کرتی ہے، تو کہتے ہیں سیاق کے یہ چیز زیادہ قریب ہے. اقرب الی السیاق من صورت العموم التي تقتضیها کلمۃ کل، اس عمومی صورت کے، کہ اس عموم کی صورت کے کہ جس کا کلمہ کل تقاضا کرتا ہے. کلمہ کل کا تقاضا عموم ہے اور اس کا تقاضا کیا؟ استثناء ہے. بس ہمیں دیکھنا ہوگا کہ سیاق کے قریب کون سی چیز ہے. کہتے ہیں کہ سیاق کے جو چیز قریب ہے، سیاق کو جو چیز اپنے قریب محسوس ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کلمہ الا ہے. بل لا مجال للموازنۃ بینہما، بلکہ جب ہم ظہور کو دیکھتے ہیں تو اصلا مجال نہیں بچتی، کوئی محل نہیں بنتا کہ ہم موازنہ کرنے بیٹھ جائیں کہ کل اور الا الفساق کا. اصلا موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عرف اصلا موازنہ ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ کل فقیر ایک تاکیدی لفظ ہے کہ ہر ایک کو کھلاؤ، لیکن فاسقوں کو نہیں کھلانا، بد کرداروں کو نہیں کھلانا، اکرام نہیں کرنا. تو یہاں پہ کل فقیر سے کوئی عموم سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ہم موازنہ کرنے بیٹھ جائیں کہ مثلا کل فقیر اور الا الفساق. ہاں کل کا لفظ ظہور رکھتا ہے عموم میں، لیکن سیاق میں جب آتا ہے نا تو پھر کل فقیر کا اصلا سیاق ہی عموم میں ظہور نہیں رکھتا، بلکہ وہ سیاق ہی شروع سے خصوصی قرینے کے زیر اثر چلا جاتا ہے. زیر اثر چلا جاتا ہے، اس تعبیر پہ غور کیجئے گا. زیر اثر چلا جاتا ہے، نہ کہ کل کا کوئی ظہور نہیں ہے. نہ اس سیاق میں جو کل ہے اس کے اوپر کوئی محل نہیں دیتا، اس کو کوئی پرواہ نہیں کرتا. اس لیے کہا ہے کہ لا مجال للموازنۃ بینہما.
وبهذا اور اسی وجہ سے تعتبر اداة الاستثناء قرینۃ علی المعنى العام للسیاق، اسی وجہ سے جو استثناء کا جو ادات ہوتا ہے، جو کلمات استثناء ہیں جس کو میں نے ما سوائے کی تعبیر سے مثالیں دی ہیں، جیسے تمام مسلمان روزے رکھو ما سوائے مریض اور مسافر کے، تو یہاں پہ بھی استثناء ہے۔ پس استثناء کا جو ادات ہے وہ قرینہ شمار ہوتا ہے اس معنی عام کے اوپر جو سیاق کے اندر پایا جاتا ہے۔ فالقرینۃ المتصلۃ ہی کل ما یتصل بکلمۃ اخری، بس قرینہ متصلہ کی اب تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہر وہ چیز ہے یا ہر وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے کے ساتھ متصل ہوتا ہے، فیبطل ظہورہا اور اس کے ظہور کو باطل کرتا ہے، ویوجہ المعنى العام للسیاق اور توجیہ کرتا ہے، رخ دیتا ہے سیاق کے عمومی معنی کو۔ کون سا رخ دیتا ہے؟ الوجہۃ مفعول مطلق ہے، مفعول مطلق نوعی ہے، بیان کر رہا ہے کون سا رخ دیتا ہے، کہتا ہے سیاق کے جو عمومی معنی ہے اس کو ایسا رخ دیتا ہے کہ التی تنسجم معہ، کہ وہ ایسا رخ کہ جو منسجم ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ اس سیاق کے ساتھ۔ پس سیاق کے جو معنی عام ہے اس کو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک ایسا رخ دیتا ہے کہ جو منسجم ہو جاتا ہے کس کے ساتھ؟ اس کلام کے ساتھ۔ وقد يتفق ان القرینۃ بهذا المعنى لا تجیء متصلة بالکلام، کہتے ہیں کہ کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ جو قرینہ اس معنی میں ہے وہ اس معنی میں سے مراد یہی معنی جو اوپر لیا ہے، یعنی کلام کے معنی کو تبدیل کرنا اور اس کو خاص رخ دینا۔ یہ قرینہ لا تجیء متصلة بالکلام، کبھی کبھار کلام کے ساتھ متصل نہیں ہوتا، اٹیچ نہیں ہوتا، بل منفصلة عنہ، بلکہ اس سے جدا ہوتا ہے، فتسمى قرینۃ منفصلة، تو اس وجہ سے اس کو قرینہ منفصلہ کہا جاتا ہے۔ ومثالہ اور اس کی مثال یہ ہے کہ ان یقول العامر، عامر کہتا ہے اکرم کل فقیر، ہر فقیر کا احترام کرو، ثم یقول فی حدیث آخر، دوسری حدیث میں وہ کہتا ہے، دوسری سخن میں، دوسرے کلام میں، دوسرے مقام پر، بعد ساعتن ایک گھنٹے کے بعد یا ایک لحظے کے بعد وہ یہ کہتا ہے لا تکرم فساق الفقراء، فساق فقراء کا اکرام نہ کرو، فہذا النہی لو کان متصلا بالکلام الاول لاعتبر قرینۃ متصلۃ، یہ نہی اگر متصل ہو کلام اول کے ساتھ تو اسے قرینہ متصلہ شمار کیا جاتا، اگر یہ متصل ہوتی تو اس کو قرینہ متصلہ شمار کیا جاتا۔ وَلَكِنَّهُ انفصل عنہ فی هذا المثال، لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ اس مثال میں اس سے جدا ہو گئی ہے، وفی هذا الضوء، پس لہذا جدا ہو گئی ہے تو ہم اس کو منفصلہ کہیں گے۔ یہ بات یہیں پہ ختم ہوئی۔ اب کہتے ہیں وفی هذا الضوء نفهم معنی القاعدۃ الاصولیۃ القائلۃ، اب اس روشنی میں جو ہم قرینے کی بحث کر چکے ہیں، مکمل بحث کا کنکلوژن ہے، مکمل بحث کا آخر میں جو ہے وہ خلاصہ ہے، کہتے ہیں کہ اسی قرینے کے بیان کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں اس قاعدہ اصولی کو جو یہ کہتا ہے کہ ان ظہور القرینۃ مقدم علی ظہور ذی القرینہ، جو ہم نے وضاحت پہلے کر دی ہے اسی کی روشنی میں کہ قرینے کا جو ظہور ہے وہ مقدم ہوتا ہے ذیل قرینے کے ظہور پر۔ ذیل قرینہ کون سا لفظ ہے؟ وہ لفظ ہے جس کے ظہور کی تبدیلی کی جا رہی ہوتی ہے، جیسے البحر کا لفظ ہے، سواء کانت القرینۃ متصلۃ او منفصلۃ، چاہے قرینہ متصل ہو چاہے منفصل ہو، قرینے کا جو ظہور ہے وہ مقدم ہوتا ہے، راجح ہوتا ہے کس کے اوپر؟ ذیل قرینہ کے اوپر۔ آج کے سبق میں ہم نے قرینہ متصلہ اور منفصلہ کی تعریف اور مثالیں بیان کی اور بتایا کہ قرینہ متصلہ ہر وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے متصل ہو کر سیاقی معنی کو خاص رخ دیتا ہے، ایک ایسا رخ کہ جو کلام کو منسجم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور پھر ہم نے قرینہ منفصلہ کی بات کی اور بتایا کہ قرینہ منفصلہ ایک مستقل کلام ہوتی ہے، ایک مستقل جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے جو دوسرے جملے پر ناظر ہوتا ہے، دوسری کلام پر ناظر ہوتا ہے، تاہم اس کی دلالت کا رخ بدل دیتا ہے۔ جیسے ہم نے مثال دی کہ ایک مرتبہ کہا اوفو بالعقود، اپنے تمام معاہدوں کو پورا کرو، دوسری جگہ پہ کہہ دیا کہ اگر یہ معاہدے جو ہے وہ دھوکہ دہی پر مشتمل ہوں اور کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہو تو اس صورت میں ان کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ بس یہ کلام ہے اور جس نے پہلے کلام کا رخ بدل دیا، اس کے عموم کو تبدیل کر دیا اور خاص مصادیق کو خارج کر دیا۔
یہ قرینہ منفصلہ کا کردار ہے۔ اور پھر ہم نے نقطہ بتایا کہ قرینے کا جو ظہور ہوتا ہے وہ ذی القرینے پر مقدم ہوتا ہے۔ قرینہ آ کر ذی القرینے کی تفسیر کرتا ہے، اس کے ظہور کا تعین کرتا ہے، اس کے چارچوب کا تعین کرتا ہے، لہٰذا قرینے کا جو ظہور ہے وہ مفسر ہونے کی وجہ سے، مبین ہونے کی وجہ سے، ناظر ہونے کی وجہ سے ذی القرینہ پر مقدم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔